اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا، حسد کرنے والا۔ اچھا یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا، یہ تغلیب کا قاعدہ ہے۔ قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آئے گا، سورہ الکہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ صاد کے اندر۔ لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ 6 مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے، جبکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ نکال دینا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور وہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا۔ مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا، ورنہ وہ اندروں ہے ہی گڈ سی، اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا۔ غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین اور مومنین کا فرق کیسے پتہ چلتا؟ غزوہ احد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن ابی جو 300 بندے لے کے الگ ہو گیا تھا تو کیسے پتہ چلتا کہ ماشاءاللہ نعرے مارنے والوں میں 300 بندہ جو ہے منافق ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ 1000 میں سے 300 نکل گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ احد کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں ہے، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ 300 بندے تو احد میں نکل گئے، 1000 میں سے 300 نکل گئے، آلموسٹ 1/3 ہی نکل گئے نا۔ تو جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون محبوب کی امت میں سے ہے۔ ویسے آپ کہہ لیں جتنا مرضی آپ نعرے مار لیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچا لیں، بڑے بڑے بینرز لگا لیں، بہت آسان ہے، مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا، یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو، یہاں پر جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں، ظالموں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں درخت کون سا تھا، وہ جڑا بھی ہوئے درخت کے فرق پیدا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کوئی خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے اینج کر کے کھینچ لیا سی، یہ بتانا چاہ رہا کہ اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا۔ تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں، چونکہ اللہ نے تو پہلے ہی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے، یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا سمجھ لیں اینول ایگزامینیشن سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ لیں، تو اس میں سے یہ گزارا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے۔ اچھا اللہ تعالیٰ یہ جو سیغے استعمال کر رہے ہیں تثنیہ کے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کرسچینٹی میں آیا نا، وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے، ایو، اما ہوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایو، تو یہ ایول یعنی برائی، یہ انہوں نے عورت سے، یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم عورت کے بڑے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی ماں کے نام سے ایول کو ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے، ایول، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے کہا، ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، یا کسی ایک انڈیویجول کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کیونکہ ہر کی اپنی مرضی تھی، سیدنا آدم کی بھی اپنی مرضی تھی اور اما ہوا کی بھی۔ اچھا آپ کو تورات کے اندر ملے گا کہ وہ مور کی شکل میں، مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے داخل ہوا، یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھا جائے، ایک انٹرسٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس چکر میں پڑھنا کہ وہ کیسے گیا تھا، جی جناب تسی راہ ڈھک لینا ہوتا کیسے گیا تھا، وہ جس طرح مرضی گیا ہوئے کوئی فرق نہیں پہنتا، یہ یعنی خام خواہ کی بحثیں ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں،
ہمیں ایک بندے نے جناب یہاں پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے کہہ رہا ہے جی کیڑیاں دو انگلیاں جوڑیاں سن حضور نے. وہ بھائی جڑیاں بھی دو جوڑیاں نے, بتانا آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے, یہ والے ویسے یہی دو جوڑی تھی شہادت کی اور درمیان والی, کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یعنی نبی علیہ السلام خود بھی قیامت کی خبر ہے. یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ انگلیاں کون سی دو تھی. تو یہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, جو میسج ہے وہ بس کچھ ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا. ابھی یہ آیت باقی ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کو ہم ایلبوریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے, اور کراس ریفرنس کے طور پہ جو باقی آیات جہاں سے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.